अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मरियम नवाज साहिबा के इस्लामाबाद के विज़िट के हवाले से बात करेंगे कि मरियम नवाज अचानक खामोशी तोड़कर क्यों निकली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मुलाकात का मकसद क्या था। एक तो बेसिक जो मकसद था वो तो मुबारकबाद का था ही, लेकिन इसके साथ दो तीन इश्यूज थे जो जिनकी वजह से मरियम नवाज आज इस्लामाबाद आई और शाहिद खाकान अब्बासी की राशगाह पर गई, उनको मुबारकबाद भी दी और उनके साथ अलग मीटिंग भी की। फिर हसन इकबाल के पास उनके राशगाह पर गई, उनकी फैमिली के साथ भी मिली और हसन इकबाल को मुबारकबाद भी दी। लेकिन मीटिंग दोनों के साथ उन्होंने अलग अलग की हैं और इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। लोग सवालात ये उठा रहे हैं कि मरियम नवाज क्या दोबारा से सियासत में एक्टिव होना शुरू हो गई हैं बाज़ाब्ता तौर पर। अब आगे क्या कोई तहरीक नून लीग चला सकती है, या जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया खामोश हो गया था क्या उसकी तर्जुमान मरियम नवाज को समझा जाता है। तो क्या मरियम नवाज दोबारा उस बयानिए को आगे लेकर चलना चाह रही है, क्या होने जा रहा है, इस पर आज डिटेल के साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपना कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये बताया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के जो करीबी लोग हैं, हमारे साथी रिपोर्टर्स जो नून लीग को कवर करते हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई है। तो इन सब लोगों ने ये कहा है कि एक तो बुनियादी जो मकसद था मरियम नवाज का इस्लामाबाद आने का, वो मुबारकबाद तो देनी ही थी क्योंकि उनके जेल से रिहा हुए थे हसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी। तो मरियम नवाज इनके पास नहीं आई थी, टेलीफोन पर बात हुई थी, उनकी मुबारकबाद दी थी, उन्होंने दावत भी दी थी दोनों को जाती उम्रा आने की, रायविंड आने की। लेकिन उस मरियम नवाज का आना बनता था। पार्टी की वो मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी हैं, ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। तो शरीफ ख़ानदान में से इन तीनों में से मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में से तीनों में से किसी न किसी को आना चाहिए था। तो ये एक रिक्वायरमेंट समझी गई, इसलिए मरियम नवाज उनकी राशगाह पर आई। लेकिन इसके साथ कुछ और मामलात भी थे। एक तो नून लीग के अंदर इख्तलाफात बताए जा रहे हैं जो माजी में भी हमने देखा है, बड़े अरसे से वक्तन फ़वक्तन ये चलते रहते हैं, हर जमात में होते हैं, वैसे सिर्फ नून लीग में नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान जो इख्तलाफात आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के बाद बढ़े थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी लीडर थे और पार्लिमानी पार्टी में फ़ैसला कराया था कि मियां नवाज शरीफ का पैगाम है कि गैर मशरूत हिमायत की जाए आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की। उन दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे तो शाहिद खाकान अब्बासी ने नाराज़गी का इजहार किया था। तो इस पर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़े थे। फिर हमने ये भी देखा जब शाहिद खाकान अब्बासी रिहा होकर आए तो वो शहबाज शरीफ साहब के जो चैम्बर है मियां शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर का, उसके दो रूम हैं, दो कमरे हैं। तो एक कमरे में शाहिद खाकान अब्बासी अपने साथियों के साथ मिफ्ताह इस्माइल और कुछ और लोगों के साथ बैठे रहे, तो दूसरे कमरे में ख्वाजा आसिफ बैठे रहे और बाकी जो उनके साथी हैं। तो इस तरह दोनों ने हाथ तक नहीं मिलाया था। ये हमारे साथी रिपोर्टर्स ने वहाँ पर ये नोट की थी बात, इस पे मैंने अलग प्रोग्राम भी किया था एक। तो ये नाराज़गी इन दोनों के दरमियान रही है। तो मरियम नवाज आज उन्होंने जो मीटिंग की है शाहिद खाकान अब्बासी के साथ और हसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, इनके साथ, तो इन दोनों के साथ इस मामले पर भी बात की है। और तहरीक के हवाले से मैं क्लियर कर दूं कि तहरीक का को फौरी तौर पर नून लीग का तहरीक का इरादा नहीं है। मरियम नवाज की आज जो मीडिया टॉक हुई उसमें से भी क्लियर हो रहा था, उन्होंने चीज़ें तो आज खुलकर बात की है। लेकिन जिस तरह मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम किया था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की खामोशी, ख़ास तौर पर मरियम नवाज की, और जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं,
ان کی وجہ سے نون لیگ کو کم از کم نقصان ہو رہا ہے، تنقید کا سامنا ہے، اپنی جماعت کے اندر بھی، اپنے کارکنان میں بھی، ووٹرز میں بھی، اور اپنے ہمدردوں میں بھی۔ تو یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نون لیگ کو۔ تو آج مریم نواز آئیں اور میڈیا کو بھی بلایا گیا۔ میڈیا کو اگر بات نہ کرنا چاہتی تو وہ نہیں کر سکتی تھی، مرضی تھی ان کی، لیکن انہوں نے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے میڈیا کو بلایا تھا کہ میڈیا ٹاک بھی کریں، کیونکہ جس طرح نون لیگ کی قیادت خاموشی اپنائی ہوئی ہے، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو کم از کم مریم نواز کو وقتاً فوقتاً بولنا چاہیے، کبھی کبھار بولنا چاہیے، بالکل بھی سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج مریم نواز نے وہ روزہ توڑا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً مریم نواز اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی رہیں گی، اور کوئی تحریک لیڈ نہیں کرنے جا رہی۔ کوئی دوست بہت سارے سوالات کر رہے ہیں کہ کیا نون لیگ اب دوبارہ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کوئی تحریک شریک میں تو نہیں جانا چاہ رہی، جو مریم نواز آج ایکٹیو ہوئی ہیں۔ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی تحریک نون لیگ کی طرف سے فی الحال چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ شہباز شریف وطن واپس آئیں گے، اس کے بعد کوئی مولانا کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ کوئی مشاورت کر کے اپوزیشن جماعتیں آپس میں مل کر کوئی تحریک چلا سکتی ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف سے ابھی فی الحال بڑی کوئی تحریک میں یا سڑکوں پر نکلنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ایکٹیویٹی مریم نواز کی ہوتی رہیں گی، اور آج بولنے سے، ان کی بات کرنے سے یہ فائدہ کم از کم نون لیگ کو ہوگا، ملے گا کہ جو تنقید کر رہے تھے لوگ، ایون ہم بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ نون لیگ خاموش ہو گئی ہے، تو ان کے لیے کم از کم ایک جواز ایک فراہم کیا ہے، ان کو صرف یہ دکھایا ہے کہ ہم خاموش نہیں ہیں، ہم وقتاً فوقتاً بول رہے ہیں۔ تو مریم نواز نے خود بھی ان چیزوں کا اعتراف کیا کہ میں خاموش ہوں، اور میں اس لیے خاموش ہوں کیونکہ میرے والد بیمار ہیں، اور میں ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ مطلب یہ بڑی بات ہے کہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ اس لیے خاموش ہوں کہ میاں نواز شریف کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، ان کو تکلیف نہ آئے۔ تو اس کا مطلب ہے خاموش کرایا گیا ہے ان کو، اور یہ بھی اعتراف انہوں نے کیا کہ میرے بات کرنے پر، بولنے پر پابندی ہے، اور میرے اوپر پابندی ہے، اور میری لائیو کوریج پر بھی پابندی ہے، اور میرے پر تو جو پابندی ہے اس سے زیادہ میڈیا پر پابندی ہے، اور مجھے میڈیا کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، اور میڈیا کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی کرتی ہوں۔ تو یہ بڑے اعتراف ہیں مریم نواز کے کہ میرے اوپر بھی پابندی ہے، میری میڈیا کوریج پر بھی پابندی ہے، اور میاں نواز میں اسی لیے خاموش ہوں کیونکہ ایک تو میری ذاتی مصروفیات یا ذاتی جو مسائل تھے اس کی وجہ سے، دوسرا میاں نواز شریف کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ تو یہ بڑا اعتراف ہے ان کی طرف سے ایک بات۔ اور علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مریم نواز آئیں تو میں علاج کراؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف خبریں تھی، افواہیں تھی۔ اور یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کے لیے اگر مجھے اجازت ملتی ہے عدالت کی طرف سے تو میں ضرور جاؤں گی، لیکن اگر عدالت اجازت نہیں ملتی تو پھر میں میاں صاحب کو کہوں گی کہ وہ پروسیس کریں اپنے علاج کا۔ تو آج بہرحال نون لیگ، پھر یہ بھی سوال ہوا، صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ موجودہ حکومت کو 5 سال مدت پوری کرنے دیں گے، آپ چاہتے ہیں آپ کہ موجودہ حکومت 5 سال رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عوام فیصلہ کرے گی، اور عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال آج لگ ایسا رہا تھا کہ وہ تحریک شریک میں نہیں جا رہی، یہ اطلاعات بھی یہ نون لیگ کی طرف سے یہی آ رہے ہیں۔ بہرحال لیکن کھل کر کچھ نہ کچھ بولی ہیں، انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی 2 دفعہ جیل میں رکھنے اور ڈرانے دھمکانے سے ہمارے کوئی حوصلے پست کر سکتا ہے، یا ہمیں ڈرایا جا سکتا ہے، خوفزدہ کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنا جو سویلین بالادستی کا جو ایک مشن ہے ہمارا، وہ ہم جاری رکھیں گے،
اور لیکن بہرحال یہ آئی تھی اور سویلین بالادستی کا مشن تو جاری رکھیں گی، لیکن اس طرح تحریک میں پراپرلی جس طرح نکلنا چاہیے یا مولانا جس طرح نکلے تھے اس طرح ان کا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور جو تنقید نون لیگ پر ہو رہی تھی کہ نون لیگ کی قیادت خاموش ہے، اس تنقید کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے آج بات بھی کی ہے اور لاہور سے اسلام آباد آئیں، پرویز رشید اور دیگر بھی ان کے ساتھ تھے، پھر وہ شام کو پھر لاہور چلی گئی ہیں۔ تو ایک دن کی یہ ایکٹیویٹی تھی، کیونکہ انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ میں اسی لیے آگے نہیں آ رہی کیونکہ قیادت کے میں حکم کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں پارٹی کا ورکر ہوں اور پارٹی قیادت کے فیصلے کا حکم کا انتظار کر رہی ہوں۔ جب بھی پارٹی قیادت نے مجھے آگے لانے کے لیے یا مجھے حکم کیا ایکٹیویٹیز کرنے کا، کسی بھی پروگرام میں کوئی تقریب کرنے کا، تقاریر کرنے کا، باہر نکلنے کا، ایکٹیویٹیز بہرحال کرنے کا، تو مجھے آپ کسی صورت پیچھے نہیں پائیں گے اور آگے پیش ہوں گی۔ لیکن فی الحال پارٹی کے جو دو قائدین تھے، جو رہنما تھے، سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال، ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان کو مٹھائیوں کے ٹوکرے بھی دیے اور بکے بھی لے کر آئی تھیں، گلدستے پھول ان کو پیش کیے، ان کو مبارکباد بھی دی، حوصلہ بھی دیا اور پارٹی کی پلاننگ، پارٹی میں جو اندرون اختلافات ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، ان کے جو ریزرویشن ہیں شاہد خاقان عباسی کے خاص طور پر، وہ بھی انہوں نے سنے ہیں اور ان کو ساتھ پھر آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کیونکہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال، جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام میں ایک میں کہا ہے کہ نون لیگ نے اسی لیے آگے کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے یہ غیر متنازع ہے فی الحال اس وقت آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے فیصلے کے بعد، بل کی حمایت کے بعد جس طرح نون لیگ پر تنقید ہو رہی تھی، تو ان دونوں پر تنقید کم از کم اس حوالے سے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ان دنوں میں جیل میں تھے، انہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا اور شاہد خاقان عباسی نے پھر ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا، پارٹی کے ساتھ اختلاف بھی کیا تھا، خواجہ آصف کے ساتھ خود اسی معاملے پر اختلافات پیدا ہوئے تھے شاہد خاقان عباسی کا، نہیں تو اس سے پہلے وہ آپس میں دوست ہوا کرتے تھے۔ تو خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا حکم تھا، میں تو ایک میسنجر تھا، ایک پیغام رسانی میں نے کی ہے اور پارٹی قیادت نے جو حکم کیا تھا میں نے وہ پارٹی کے لوگوں تک پہنچایا تھا، باقی اس کے علاوہ میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ مریم نواز کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ پارٹی کے اندر اختلافات ختم کرانے کے لیے بھی ایک مثبت قدم ایک ثابت ہو سکتی ہے اور پارٹی میں جو تنقید ہو رہی تھی اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، مبارکباد بھی دینا تھا۔ یہ 3-4 جو ایشوز تھے اسی وجہ سے یہ مریم نواز نے وزٹ کیا ہے اور تحریک کے حوالے سے کم از کم نون لیگ کے قریبی جو لوگ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کوئی نون لیگ کی یا فوری طور پر کوئی تحریک چلانے کا کوئی ایسا پلان ابھی نہیں بنا۔